بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بڑی خوشگوار اور بڑی اہم خبریں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جہاں بری خبریں آ رہی ہیں اور بری خبریں پورے ایک تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں، جیسا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک ایک کر کے بری خبر پھینکتا جا رہا ہے، یہ لو 2 3 4، اسی طرح کچھ اچھی خبریں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ اور اچھی خبروں میں یہ ہے کہ آپ سب کو علم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ، اور یہ ملاقات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس ملاقات میں جو سب سے بڑی خبر ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ سعودی عرب نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، وہ یہ کہ $5 ارب کی سرمایہ کاری کا مرحلہ جلد مکمل کیا جائے گا، اور یہ اس ملاقات کا اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ الصفا پیلس میں ملاقات ہوئی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے، اور اس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ جو $5 ارب مالیت کے سعودی سرمایہ کاری پیکج کا پہلا مرحلہ ہے اسے جلد ہی مکمل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ صرف یہاں پر ہی بات نہیں ہوئی، بلکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں جو تعلقات ہیں انہیں بڑھایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی گوادر میں، کبھی تربت میں، کبھی داسو میں، اور کبھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں پاکستان اپنی معیشت کو کیسے بہتر کر سکتا ہے، تو اس پر بھی وہاں پر بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ اور اس تفصیلی بات چیت میں شہزادہ محمد بن سلمان نے شہباز شریف صاحب پر یہ زور دیا ہے اور اس بات کا اصرار کیا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے جو بات چیت ہے اس پر فوکس کریں، کیونکہ جب تک بات چیت نہیں ہوگی تب تک جو معاملات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اور اس میں بات کی گئی ہے کہ دونوں اطراف نے پاک بھارت مذاکرات کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا، دونوں ممالک کے دیرینہ مسائل خصوصاً مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی بات چیت کی جائے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک بڑا تناؤ تھا ایران اور سعودی عرب کے درمیان، پاکستان کا بھی ایک رول رہا، لیکن چائنا نے ایک بڑا کردار ادا کیا، اور چین کا کردار ادا کرنے کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تلخیاں تھیں وہ ختم ہوئی ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ حماس کا جو پہلو بیچ میں فیکٹر آیا ہے اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے، تھوڑا سا وہاں پر مزید کچھ چیزیں سپیسز پیدا ہوئی ہیں، لیکن بہرحال اوورآل جو صورتحال ہے وہ اس کے نتیجے میں بڑی بہتر ہوئی ہے۔ اور اب سعودی عرب کی کوشش ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑے بھائی کا تعلق ہے، اور پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے بلاک میں کھڑا رہا ہے، اور سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پوری دنیا کو ایک سائڈ پہ رکھ کر پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کیے ہیں، اور ان تعلقات پر وہاں پر کوئی بھی ہو اور یہاں پر کوئی بھی ہو کبھی بھی دراڑ نہیں آئی، ہمیشہ یہ تعلقات بڑے مثبت طور پر آگے بڑھتے رہے ہیں، اور پاکستانی عوام کے اندر بھی سعودی عرب کا جو احترام پایا جاتا ہے وہ ان میچبل ہے، اور ہم کہیں بھی اس کا موازنہ یا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اب سعودی عرب جب یہ والی بات کر رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو اپنے جو مسائل ہیں وہ بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے حل کرنے چاہیے، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ سعودی عرب یہ بات صرف پاکستان سے ہی نہیں کر رہا بلکہ وہ یہ بات انڈیا سے بھی کر رہا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے انڈینز کی جو عرب ممالک کے اندر جابز کر رہی ہے، اور کافی سارا زر مبادلہ کما کر اپنے ملکوں میں واپس بھجوا رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سعودی عرب میں اور دیگر عرب ممالک میں جاب کر رہی ہے، اور عرب ممالک کی اکثریت پر سعودی عرب کا ایک بڑا خاص قسم کا انفلوئنس ہے۔ تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں اور اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان سے اس بات کا سعودی عرب نے مطالبہ کیا ہے تو وہ ضرور انڈیا سے بھی اس بات کا مطالبہ کرے گا کہ اگر آپ نے اپنی معیشتوں کو بہتر بنانا ہے، اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے، مستقبل میں اپنے جو چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہونا ہے، تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ اور یہ دنیا تعلقات کو بہتر بنانے کی دنیا ہے، اپنی معیشت کو بہتر بنانے کی دنیا ہے، اور جب تک آپ کی معیشت بہتر نہیں ہوگی تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو یہ دو خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ سعودی عرب کے حوالے سے ایک اور بھی بڑی خبر امپورٹنٹ ہے۔ سعودی سفیر اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، لیکن سعودی عرب کی ایک بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم شخصیت رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد
محمد عیسیٰ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ گزشتہ شب وہ پاکستان آئے اور یہاں پر ان کی بڑی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں۔ آج ہم نے بھی ان سے ملاقات کی اور ان کی ملاقات میں پاکستان کی تمام مذہبی شخصیات، سول سوسائٹی کے اہم نمائندہ شخصیات وہاں پر موجود تھیں، اور شیخ فیصل مسجد میں عید کی نماز پڑھائیں گے، اور اس کے علاوہ عید کے روز ہی وہ پاکستان میں جو حفاظ ہیں جن کی بڑی اہم اور نمایاں جو پوزیشن ہیں، وہ ان کے ایک کٹ سے یہاں کنونشن سینٹر اسلام آباد میں خطاب کریں گے، اور ان کے درمیان تحائف اور انعامات تقسیم کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ وہ دیگر جو مختلف مکاتب ہے، فکر کے علماء کرام ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام، اور اس کانفرنس کا جو بنیادی تھیم تھا وہ یہی تھا کہ مسلم معاشروں کے اندر فرقہ واریت کو کیسے ختم کیا جائے، تشدد اور انتہا پسندی کو کیسے ختم کیا جائے، اور مسلم معاشروں کی رہنمائی علماء کرام کس طریقے سے کریں کہ وہاں پر یہ جو آپس میں ٹکراؤ اور تصادم کی کیفیات بنتی بگڑتی سنورتی رہتی ہیں، انہیں کس طریقے سے انگیج کیا جائے اور کس طریقے سے ان کا حل نکالا جائے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وہ یہاں پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، یہاں تشریف لائے ہیں، اور آج بڑی اہم شخصیات کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان کا جو خطبہ عید الفطر ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کا تمام میڈیا اس خطبے کو نمایاں طور پر کوریج دے گا، اور ان کا خطبہ لائیو سنایا جائے گا، براہ راست سنایا جائے گا تمام ٹی وی چینلز پر، کیونکہ شیخ ڈاکٹر محمد عیسیٰ بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہیں، اس حوالے سے کہ آج سے 2 برس پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے امام حج کا کردار ادا کیا، اور خطبہ حج بھی انہوں نے دیا تھا۔ اور شیخ عیسیٰ کی جو شخصیت ہے وہ اس حوالے سے بڑی نمایاں ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے عموماً یہ بات کہی جاتی تھی کہ اس کا چہرہ ایک قدامت پسند چہرہ ہے، لیکن شیخ ڈاکٹر محمد عیسیٰ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی داڑھی اس طرح روایتی علماء کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کی داڑھی چھوٹی ہے، کم ریش رکھتے ہیں، اور پاکستان میں کچھ علماء نے ان پر تنقید بھی کی تھی، لیکن ان کا جو خطبہ عید تھا اور خطبہ حج جو تھا وہ انتہائی مؤثر تھا، اور اس میں مسلمانان عالم کے لیے ایک بہت بڑا پیغام جو تھا وہ وہاں پر موجود تھا۔ تو سعودی عرب جہاں پر اپنا روایتی جو چہرہ ہے اسے تبدیل کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف سعودی عرب کے حوالے سے ہی کام نہیں کر رہا، بلکہ شہزادہ محمد بن سلمان کا جو ویژن ہے کہ پوری دنیا میں اگر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سنی اسلام کا جو چہرہ ہے وہ مسخ کرنے میں کچھ طاقتوں کا کردار رہا، تو اب ان چہروں کو بہتر بنانے کے لیے بھی اس کا ایک بہت بڑا اور بڑا زبردست قسم کا کردار ہے، اور شیخ عیسیٰ کا پاکستان آنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو یہ کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں جن کا تعلق پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ ہے، کیونکہ جب بھی پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو کچھ الگ جگہ پر کھڑے ہو کر نہیں کی جاتی، ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں۔ لیکن پاکستانی سیاست سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر صورتحال تو بہت عجیب و غریب چل رہی ہے، آج تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے اس کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن 2 خبریں بڑی اہم ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ ضرور آپ کو سنا دوں۔ ایک خبر تو بڑی دکھ دینے والی ہے، اور آپ لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ عوامی مسائل پر بات نہیں کی جاتی اور بات کرنی چاہیے، اور پاکستان میں صحافی اگر اس موضوع پر بات نہیں کرتے اس کا مطلب وہ صحافت نہیں کر رہے، پبلک انٹرسٹ جرنلزم نہیں کر رہے، وہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو نیپرا نے 1 ماہ کے لیے بجلی 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے۔ 1 سال کے اندر یہ چوتھی بار بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، لوگ پریشانی کے سمندر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انتہائی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ آپ یقین مانیں تو آپ تو دعائیں بھی نہیں کر رہے کہ ہوگا کیا، اور ہر بندہ جو ہے وہ مسکرانا بھول گیا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ختم ہو چکی ہے، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے۔ اور دوسرا، حکومت نے ایک اور فیصلہ جو کیا وہ یہ کہ وفاقی حکومت نے پیمز کو، یہ جو اسلام آباد کا سب سے بڑا اسپتال ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کی تیاری کر لی ہے، یعنی اب پبلک بھی اس میں جو ادارے ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور مختلف شعبوں میں اپنا کام کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو وفاقی وزارت صحت ہے اس کی نگرانی میں ہی ہوگا، حکومت نے بالکل کلیئر کہا ہے، لیکن اس کے جو مختلف شعبے ہیں وہ پرائیویٹائز کر دیے جائیں گے، اور کیا کہتے ہیں اس کے تحت وہ چلیں گے۔ مجھے خود یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں پیمز میں گیا، وہاں پر 15 ڈائلیسس کی مشینیں تھیں، اور 15 مشینوں میں صرف 3 مشینیں کام کر رہی تھیں، باقی مشینیں کام ہی نہیں کر رہی، کیونکہ جب آپ
وہاں پہ فنڈ جاری نہیں ہوں گے، فنڈ لیٹ ہوں گے، پھر مرضی کے ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے جائیں گے، تو وہاں پر ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ مسئلہ خراب رہے، اس کا بہتر حل یہ ہے کہ پھر ان چیزوں کو نجکاری کے شعبے میں دے دیا جائے، اور وہاں سے پھر آپ ایک کنٹرول رکھیں۔ حکومتوں کا کام مانیٹرنگ کرنا ہوتا ہے، مانیٹرنگ کے ذریعے چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے، لیکن نیت صاف ہوگی تو تب مسائل حل ہوں گے۔